بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر ہونے والے مظالم میں سے ایک ظلم مہر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ مہر یہ عورت کا حق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس میں 3 طرح کے ظلم پائے جاتے تھے۔ ایک ظلم تو یہ ہوتا تھا کہ مہر جو کہ عورت کا حق ہے شادی کے موقع پر اس کو دیا جاتا ہے نکاح میں، تو اس کا ولی اس کے ذمہ دار وہ لے لیا کرتے تھے۔ حق عورت کا لے لیا ذمہ دار نے اور عورت کو نہ دیں، یہ سراسر ظلم تھا۔ پہلا ظلم تو لڑکی کے گھر والے ہی کر لیا کرتے تھے۔ دوسرا ظلم یہ کہ اگر کبھی لڑکی کے شوہر نے اس کو دینا بھی ہوا تو انتہائی ناگواری کے ساتھ بوجھ سمجھ کر، تاوان سمجھ کر دیا جاتا تھا۔ تیسرا مہر کے متعلق جو زمانہ جاہلیت میں ظلم پایا جاتا تھا وہ یہ کہ مرد یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیوی تو میرے قبضے میں ہے، مجبور ہے، اگر میں نہیں دوں گا تو مخالفت نہیں کر سکتی، دباؤ ڈال کر معاف کروا لیا کرتے تھے، اور پھر یہ سمجھ کر کہ مہر معاف ہو گیا ادائیگی سے بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تمام مظالم کہ کبھی تو لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے مہر کے متعلق جو ظلم پایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں ارشاد فرمایا کہ مہر یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عورت کا حق ہے، جو واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام واجب حقوق خوشی خوشی ادا کیے جاتے ہیں، ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح حق مہر انتہائی خوشی کے ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر عورت بخوشی اپنی جانب سے، اللہ نے فرمایا بغیر کسی جبر کے، دباؤ کے، اپنا جز یعنی تھوڑا یا بہت یا سارا معاف کر دے تو اللہ نے فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو خوشی خوشی اب مرد استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ پہلے تم خوشی خوشی ادا تو کرو، یعنی اس میں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ پہلے تم ادا کرنے والے بنو، اور یہ ادا کرنا تمہارے لیے تاوان سمجھ کر نہ ہو، بوجھ سمجھ کر نہ ہو، تم بھی
خوش دلی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو، خواہ عورتوں کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کو دے دو۔ اگر اس کے بعد وہ معاف کر دے یا قبول کر لے بہت اچھی بات، اگر نہیں کرتی معاف کر دے یا واپس کر دے تو اللہ نے فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو خوشی خوشی استعمال کرو۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کرے، ایک لفظ استعمال کیا ہنیئن، دوسرا لفظ استعمال کیا مریئن۔ ہنیئن لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جو کھانا انتہائی لذت کا ہو، طبیعت اس کو پسند کرے اور اس کے بعد وہ کھانا جسم کا جز اور حصہ بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال کیا کہ مریئن کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کو اچھا بھی لگے، یعنی جز تو بن گیا اور ساتھ میں طبیعت کو پسند بھی آئی، طبیعت کو اچھا بھی لگا۔ اس کے مقابلے میں ایک کھانا وہ ہوتا ہے جو طبیعت کو اچھا بھی نہیں لگتا اور ساتھ میں وہ جسم کا جز بھی نہیں بنتا۔ لہذا اگر شوہر نے کچھ دباؤ ڈال کر یا دھمکا کر اپنا حق مہر عورت سے معاف کر لیا تو ایسے معاف کرانے سے کیا فائدہ؟ یہ مطلب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ جو دو لفظ استعمال کیے اسی لیے کہ زور زبردستی سے معاف کرانے سے یہ حق معاف نہیں ہوا کرتا، اور یہ تو انتہائی بری بات ہے کہ عورت کا حق استعمال کیا جائے۔ وہ ایسا ہی ہوگا کہ کھا بھی رہے اور بدن کو لگ بھی نہیں رہا اور ساتھ میں وہ خوش ذائقہ بھی نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو مردوں سے متعلق ہے کہ مرد خوشی خوشی مہر کو ادا کریں۔ اب خوشی خوشی وہی مہر ادا کیا جا سکتا ہے کہ جس کی طاقت ہو، ہمت ہو، لہذا نکاح کے وقت ایسا مہر متعین کرنا چاہیے جس کی آدمی کے اندر ادا کرنے کی صلاحیت ہو، نہ یہ کہ محض کہنے سننے اور نام و نمود کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کا مہر متعین کر دیا گیا اور پھر اس کو ادا نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خبردار مہر بڑھا کر مت باندھو، اس لیے کہ اگر یہ عزت کی بات ہوتی تو دنیا میں اور تقوی کی بات ہوتی تو اللہ کے نزدیک تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ بہرحال مہر میں دونوں کی رعایت ہونی چاہیے، مرد کی بھی رعایت ہو کہ اتنا مہر ہو کہ مرد ادا کر سکے اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ آدمی نے مہر سے زیادہ اپنے جسم پر کپڑے پہن رکھے ہیں یا کپڑوں کی قیمت یا جوتوں کی قیمت یا اس کی شادی میں خرچ ہونے والی قیمت وہ اس کے مہر سے زیادہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی نے شادی میں خرچ تو زیادہ کر دیا اور مہر متعین کیا جا رہا ہے 2-4 ہزار روپے، 5 ہزار روپے، 10 ہزار روپے، اس سے زیادہ تو کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ ہمت زیادہ تھی اور دیا کم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر متعین کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے، وہ تھا مہر فاطمی جس کی مقدار 1.5 کلو چاندی اور 30 گرام اور 300 ملی گرام چاندی کا وزن آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تھا۔ آپ جانیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جس وقت ہوئی کچھ کمانے کا یا کھانے کا انتظام نہ تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے کفیل تھے، لیکن بہرحال اتنا مہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے لگایا گیا۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ اتنا ادا کر سکتے ہیں، بہرحال مہر اتنا متعین کرنا چاہیے جتنا کہ شوہر ادا کر سکے۔ دوسری بات عورتوں کے لیے بھی کہ اتنا کم بھی نہ ہو کہ جو عورتوں کے اوپر ظلم ہو جائے، یا کم از کم اتنا تو ہو کہ جس سے عورت کو بظاہر خوشی ملے، ایک اجنبیت ایک طرح کی عورت کی عزت افزائی بھی ہو اور اس کو خوشی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے حکم بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ لوگو، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، تاوان سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر نہ دیا کرو اور ادا کیا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے استعمال کر لیا کرو یا کھا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔